السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب فرمائے گا اللہ سبحانہ وتعالی یعنی قیامت کے دن، یا عیسی ابن مریم، اے عیسی ابن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے، اتخذونی وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ بنا لو مجھے اور میری والدہ کو الہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ یہاں پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے جرم کیا ان سے خطاب نہیں کیا جا رہا، ان سے نہیں پوچھا جا رہا، بلکہ اس کے برعکس کس سے سوال کیا جا رہا ہے؟ ان کے پیغمبر سے، کہ تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ دونوں کو الہ بنا لو۔ الہین کیا ہے؟ تسنیہ، کس کا؟ الہ کا، یعنی دو الہ۔ قالا، وہ عرض کریں گے، سبحانک، پاک ہے تو، ما یکون لی، نہیں ہے میرے لیے، یعنی جائز، ان اقولا، کہ میں کہوں، ما لیس لی بحق، جس کا مجھے حق نہیں، مجھے تو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ میں کوئی ایسی بات کہوں جس کا کہنا میرے لیے جائز نہیں۔ ان کنت قلتہ، اگر میں نے اس کو کہا تھا یا کہا ہوتا، فقد علمتا، تو جان لیتا، ہو اس کو، یعنی اس بات کو، تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، ولا اعلم، اور میں نہیں جانتا، ما فی نفسک، جو تیرے دل میں ہے، انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی، علام الغیوب، خوب جاننے والا ہے غیبوں کا۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جا رہا ہے اور ان سے کچھ پوچھا جا رہا ہے، اور سوال کے اندر ایک اعتراض بھی ہے کہ ایسا کیوں ہوا، کہیں تم نے تو نہیں کہا تھا؟ تو جواب پر آپ غور کیجئے کہ وہ یہ نہیں کہتے میں نے تو نہیں کہا تھا، میں نے کب کہا تھا، میں نے تو کہا ہی نہیں تھا۔ یہ طریقہ نہیں ہے جواب دینے کا۔ ادب کس بات کا تقاضا کرتا ہے؟ سبحانک، تو پاک، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اور پھر سبحانک کہہ کے بھی نہیں کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا، بلکہ کیا کہا، میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں پہنچتا کہ میں کہوں۔ یعنی کتنا زبردست انداز ہے۔ آپ دیکھیے کہ پیغمبر اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے، ایسے بندے جو اخلاق اور ادب کے اعلیٰ معیار پر ہوتے ہیں، جو لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں کس طریقے سے وہ اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ تو سبحانک کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پاک ہے تو، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ کس چیز سے پاک ہے؟ ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اور ویسے بھی سبحانک یعنی ایسی کسی بھی بات سے پاک ہے جس کے تو لائق نہیں، یا کسی ایسے نظریے کو کہا جانا درست ہی نہیں جو تیری شان کے خلاف ہو، تجھے زیبا نہ ہو۔ یعنی کسی کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات کرے کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک بنائے، کیونکہ الوہیت کا حق تو صرف اللہ کو ہے۔ ما لیس لی بحق، الوہیت کا حق عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں، یعنی یہ تو میرا حق ہی نہیں کہ میں الہ بن جاؤں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا اعتراف کیا کہ یہ حق تو تیرا ہے، میرا حق نہیں۔ ما لیس لی بحق، میں وہ بات کیسے کہوں جو میرے لیے جائز ہی نہیں، یعنی جس کا مجھے حق پہنچتا ہی نہیں کہ وہ میرے بارے میں کہی جائے کہ میں بھی الہ ہوں۔ تعلم ما فی نفسی، یہ نہیں کہا کہ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں اور میں دل سے کہہ رہا ہوں۔ ایک یہ انداز ہوتا ہے نا کسی کو یقین دہانی کرانے کا، اور ایک یہ ہے کہ تو میرے دل کا حال جانتا ہے۔ ولا اعلم ما فی نفسک،
کیا اتنا کہنا کافی نہیں تھا کہ تو میرے دل کا حال جانتا ہے؟ یہ کیوں کہا کہ میں تیرے دل کا حال نہیں جانتا؟ یعنی میں الہ نہیں ہوں. دل کا حال صرف الہ کو پتا ہوتا ہے. الہ کے علاوہ کوئی دوسرا کسی کے دل کا حال نہیں جانتا ہوتا. اس کے اندر کا کسی کو پتا نہیں، کسی کی خبر نہیں. اسی لیے ہمیں کسی کے بارے میں کوئی بھی ججمنٹ دینے سے پرہیز کرنا چاہیے. فلاں متقی ہے یا نہیں ہے، فلاں اللہ سے محبت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، فلاں کا ایمان اتنا ہے اور فلاں کا اتنا ہے. ایسی باتیں ہم نہیں کہہ سکتے اور نہ کہنی چاہیے. کیوں؟ ہم کسی کے دل کا حال جانتے ہی نہیں. تقوی بھی دل میں ہوتا ہے، اللہ کی محبت بھی دل میں ہوتی ہے، توکل اور یقین اور ایمان بھی دل میں ہوتا ہے. تو ہم تو دلوں کا حال نہیں جانتے، اس لیے ہم کسی کے بارے میں، کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف کیسے کوئی بات کہہ سکتے ہیں. وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ، اور ویسے بھی جس چیز کا علم نہ ہو اس کے بارے میں بولنا نہیں چاہیے. إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، بے شک تو ہی خوب جاننے والا ہے غیبوں کا. علام جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ، اللہ کے کمال علم پر دلیل ہے. یعنی علم میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں. اور غیوب غیب کی جمع، یعنی ہر قسم کا غیب جو ہے وہ تو ہی جانتا ہے. اور ویسے بھی خالق مخلوق کو جانتا ہے اور مخلوق کے حال جانتے ہیں، لیکن مخلوق خالق کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتی ہے جتنا اللہ نے اس کو علم دیا. اور دلوں کے حال جاننے کے بارے میں کوئی بھی دعویٰ جو ہے یہ شرک شمار ہوتا ہے. مجھے پتا ہے تم نے یہ کام کس نیت سے کیا. یہ جملہ کیسا جملہ ہے؟ اب دیکھیے نا، ہم عام روزمرہ گفتگو میں دوسروں کو تانے دینے کے لیے ایسے جملے استعمال کرتے رہتے ہیں. دوسرے کے بارے میں برا گمان رکھنا، برا سوچنا، جبکہ ہمیں نہیں پتا کہ واقعی اس نے ایسا کیا یا نہیں. تو سچائی کیا ہے؟ حقیقت کے مطابق بات سمجھنا. اور جھوٹ کیا ہے؟ خلاف حقیقت بات کہنا. جب ہم جانتے ہی نہیں کہ کسی کے دل میں کیا ہے تو یہ کہنا کہ مجھے پتا ہے تم نے کس نیت سے یہ کیا، یہ فلاں نے یہ کام کس نیت سے کیا، اور فلاں کی تو نیت ہی خراب ہے اور خراب ہوگی. ٹھیک ہے، عمل سے بہت کچھ پتا چلتا ہے، لیکن ایون دین ہم پھر بھی حتمی اور یقینی بات نہیں کہہ سکتے کہ کوئی شخص واقعی خراب نیت کا مالک ہے یا اس کا ایمان جو ہے بہت خراب ہے. اسی لیے منافقین کے بارے میں بھی کھلے عام ان کو منافق کہنے کی اجازت نہ تھی. حالانکہ اللہ کو تو پتا تھا، لیکن بندوں کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ کسی پر منافق ہونے کا فتویٰ لگائیں یا کسی کی نیت کی خرابی کا دعویٰ کریں. کیونکہ بھول چوک انسانوں کے ساتھ ہے نا. کوئی ہو سکتا ہے نیت اس کی اچھی ہو لیکن اس کے باوجود اس سے بھول ہو گئی ہو، غلطی ہو گئی ہو، اس کا ارادہ نہ ہو، اچانک ایسے حالات ہو گئے ہوں. تو اس لیے انک انت علام الغیوب، سارے غیب اور ان کا خوب جاننے والا تو بس صرف تو ہی ہے. اور انتا کیا ہے یہاں؟ ضمیر کون سی؟ منفصل. اور ضمیر منفصل کیا فائدہ دیتی ہے؟ تاکید کے لیے ہوتی ہے. یعنی کہ انکا انتا، ورنہ تو انکا سے بھی بات ہو جائے گی. انکا علام الغیوب بھی کہیں تو جملہ تو بن جاتا ہے، لیکن انتا بیچ میں تاکید کے لیے لایا گیا، حصر کے لیے، کہ صرف تو ہی جانتا ہے غیبوں کو اور کوئی نہیں جانتا. اور اللہ تعالی جہاں ہر عیب سے پاک ہے وہاں مخلوق کی مشابہت سے بھی پاک، کہ اسے مخلوق سے تشبیہ دی جائے. ما قلت لہم، نہیں میں نے کہا ان کو، الا ما امرتنی بہ، مگر جو تو نے مجھے حکم دیا تھا جس چیز کا. اب آپ دیکھیے کہ کس قدر خوبصورت جواب ہے، کتنا نپا تلا، جامع اور حقیقت پر مبنی. پہلے یہ کہا کہ جو کچھ میں نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے، آپ زیادہ جانتے ہیں، میں تو کچھ جانتا نہیں، میرا علم تو محدود ہے. اور پھر ساتھ بتا دیا کہ میں نے وہی کیا تھا جو آپ نے مجھے کرنے کو کہا تھا، میں نے وہی کہا تھا جو آپ نے مجھے کہنے کا اذن دیا تھا، اجازت دی تھی، کہا تھا. ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، اور کیا حکم تھا اللہ کا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو. تو میں نے بھی جا کر یہی پیغام دیا تھا، اور سارے پیغمبروں نے اپنی اپنی قوم کو یہی پیغام دیا. کیا؟ اللہ کی عبادت کرو. کون ہے اللہ؟ ربی و ربکم، میرا رب اور تمہارا رب. تمہارا رب کس کا؟ سب کا.
جن کی طرف وہ بھیجے گئے تھے ان سب کا. اور عبادت کس چیز کو کہتے ہیں؟ الخضوع والتذلل، عاجزی اور فروتنی کو. یہ اس کا لفظی معنی ہے، لیکن اس کی تفصیل کیا ہے؟ عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت پوری عاجزی کے ساتھ اور جس طریقے سے حکم ملا ہے اس طریقے پر. اپنے مرضی سے خشوع و خضوع کے ضابطے اور قاعدے مقرر کرنا یہ درست نہیں. مثلا اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اس وقت بیٹھ کر مراقبہ کر رہے ہیں اور بالکل سر بھی جھکایا ہوا اور ہم خشوع سے بیٹھے اور ہل جل بھی نہیں رہے اور ہم اپنے دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور یہ سب سے افضل اور اعلیٰ عبادت ہے، تو یہ قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ طریقہ درست نہیں. تو اللہ کی عبادت جیسے اللہ نے عبادت کا حکم دیا. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور میں ان پر گواہ تھا. مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان کے اندر تھا. مَا دُمْتُ، مَا دَامَ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دوام سے، یعنی جتنا عرصہ میں ان کے اندر رہا، جب تک میں ان میں موجود رہا. میں صرف اس وقت کی بات کر سکتا ہوں. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، پھر جب تو نے مجھے قبض کر لیا، اٹھا لیا. كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ، تھا تو ہی رقیب یعنی نگران ان پر. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر جو گواہی دیتے ہیں وہ گواہی دراصل انہی چیزوں کی ہوتی ہے جنہیں وہ جانتے ہیں یا دیکھتے ہیں. اسی لیے وہ کہتے ہیں نا، جب تک میں ان کے اندر تھا اس وقت تک کا تو میں کہہ سکتا ہوں، لیکن اس کے بعد کا مجھے نہیں معلوم. اور توفیتنی کا لفظ جو ہے، اس سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کرنے کی کوشش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، حالانکہ یہ قول باطل ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک میں واضح طور پہ فرمایا وما صلبوہ وما قتلوہ یقیناً. کیا معنی ہوگا اس کا؟ کہ وہ فوت ہو گئے؟ نہیں، کیونکہ اگر ہم یہ مانے کہ وہ فوت ہو گئے تو پھر ان کے دوبارہ دنیا میں آنے کا تو کوئی جواز نہیں بنتا. جبکہ صحیح احادیث اور متواتر درجے پر احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس آئیں گے، اور یہی صحیح عقیدہ ہے. تو توفیتنی کا پھر اور کیا معنی ہوگا؟ اگر اس کا معنی فوت ہونا نہیں ہے تو پھر اس کا لغت میں معنی پورے کا پورا لینا ہے. وفا سے نہیں، لفظ پورے کا پورا لینا یعنی قبض کر لینا، جسم اور روح دونوں کے ساتھ اٹھا لینا. تو اس سے مراد بل رفعہ اللہ الیہ کی طرف اشارہ ہے. توفیتنی کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ نے جب مجھے اٹھا لیا تھا. اور بعض نے کہا کہ توفا کا مطلب نیند بھی ہوتی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت سلا دیا گیا تھا اور سوتی حالت میں اوپر اٹھا لیا گیا تھا. چلیے اگر یہ مانتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو وہ جاگتے ہوئے گئے تھے. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم. اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جب تک واپس آئیں گے تو انہیں نہیں معلوم کہ نیچے کیا ہو رہا ہے، لوگوں نے ان کو کیا بنا رکھا ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے بیچ میں تھا تو مجھے پتا ہے وہ کیا کر رہے تھے. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب مجھے اٹھا لیا گیا تو مجھے نہیں پتا کہ پیچھے کیا ہو رہا تھا. تو غیب کا علم صرف اللہ کے پاس. وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے. عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر ہر چیز کا جاننے والا ہے. اور یہ جملہ جو ہے بہت سخت جملہ ہے، یعنی یہ آخری حصہ جو ہے وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، کیا معنی ہے اس کا؟ تو ہر چیز پر گواہ ہے، ہر جگہ اپنے علم کے ساتھ حاضر ہے، ہر چیز دیکھ رہا ہے. خواہ وہ کام ہم سب کے سامنے کرتے ہیں وہ بھی دیکھتا ہے، اور جو چیزیں ہم چھپ کے کرتے ہیں دوسروں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کے وہ بھی دیکھتا ہے. انت علی کل شیء شہید، کل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تمام کا تمام، ہر چیز پر گواہ. تو خلاصہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام باقی پیغمبروں کی طرح اللہ کے ایک پیغمبر تھے، رسول تھے. آپ کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا تھا. اس پیغام کا خلاصہ بندگان خدا کو رب کی عبادت کی طرف دعوت دینا تھا، اور وہ اسی کے مکلف تھے کہ اللہ کے حکم کے مطابق بندوں تک پیغام پہنچا دیں. بالکل اسی طرح جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک
فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ تو تمام پیغمبروں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی ذمہ داری پوری کی، اور جو پیغام ان کو لوگوں کے لیے دے کے بھیجا گیا تھا وہ انہوں نے لوگوں تک پہنچا دیا۔ پھر وہ کہیں گے ان تعذبہم، اگر تو ان کو عذاب دے، کن کو؟ اپنے بندوں کو، فإنہم عبادک، تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے بندے تھے، رسول تھے، اور آپ دیکھیے کہ اولو العزم رسل میں سے تھے، لیکن معاملہ اللہ کے سپرد کر رہے ہیں کہ تو نے مجھے جس مشن پہ بھیجا تھا میں نے پورا کر دیا، اور اس کے بعد اب معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، تجھے اختیار ہے، مجھے نہیں۔ اس سے بھی کیا پتہ چلتا کہ وہ الہ نہیں تھے؟ جس کے پاس اختیار نہ ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا، اور اختیار کس چیز کا؟ بندوں کی جزا سزا کا یا ان کے انجام کا۔ تو ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے، اور عذاب سزا جرم پر ہوتی نہیں، ایسے نہیں کہا کہ اگر تو بغیر جرم کے بھی ان کو پکڑنا چاہے تو پکڑ لے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ کے بندے کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ مختلف اقسام کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، وہ سب لوگ اللہ کے بندے ہیں جن کو اللہ نے پیدا کیا، بھلے وہ مسلمان ہیں یا نہیں، سب اللہ کے بندے، سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ پھر وہ بندے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں، اس کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ پھر ان کے اندر فرق ہے، کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو مانتے ہیں لیکن صرف اللہ کے وجود کو مانتے ہیں لیکن اس کے احکام کو نہیں مانتے۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اس کی کتابوں کو بھی مانتے ہیں اور اس کے احکام کو بھی مانتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اس سے آگے ہیں، مقرب بندے ہیں، اور پھر کچھ رسل ہیں، پیغمبر ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے کون ہیں؟ عباد، عبد کی جمع۔ تو ان تعذبہم فإنہم عبادک، یا رب تیرا فیصلہ ہے، تیرے فیصلوں پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں، تو جانتا ہے کہ تو نے اپنی مخلوق کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، میں تو سارا معاملہ تیرے ہی سپرد کرتا ہوں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو تو ایسا بھی کر سکتا ہے کیونکہ اختیار تو تیرا ہے۔ العزیز کا کیا معنی ہوتا ہے؟ عزت والا، قدرت والا، شرف والا، غلبے والا، یعنی جس کا حکم چلتا ہو، جو زبردست ہو، جس کا فیصلہ نافذ ہوتا ہو، اور حکیم، حکمت والا، یعنی اس کے تمام کاموں میں حکمت ہے۔ حکمت بھی دو طرح کی ہوتی ہے نا، ایک تو اس کی جتنی تخلیق ہے، مثلا بادل ہیں، آسمان ہے، ہوائیں ہیں، موسموں کا بدلنا، یہ سب کچھ کس پر مبنی ہے؟ حکمت پر مبنی۔ اسی طرح انسان کی تخلیق ہے۔ کبھی آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمارے شکل بنائی نا، ہماری آنکھیں کہاں رکھی؟ وہ چاہتا تو باہر نکال کے لگا دیتا، لٹکا دیتا ان کو، اور سنبھالنا مشکل ہوتا، ایسا کر سکتا تھا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جو ہڈی ہے اس کے اندر، بغیر کسی جوڑ کے کیسے کرو ہے نا، کیسے گول دائرہ ہے، یعنی اپنی کھوپڑی کو اگر انسان غور کرے تو سارا سر جو ہے وہ ایک طرح سے ایک ہی ہڈی بن جاتا ہے نا، اور کس طرح اس کے اندر اس نے سوراخ رکھے، اوپر کی کھوپڑی کے اندر یہ آپ کا جو ماتھا ہے اور جو سر ہے وہ سیدھا آتے آتے کیسے یہاں سے مڑ جاتا ہے، اور مڑ کے کیسے اس کے اندر یہاں پھر آگے آنکھوں کے سوراخ ہیں، اور پھر ناک کے بھی کس طرح، اور منہ کے بھی، اور پھر یہ نہیں کیا کہ منہ کو آنکھوں کے اوپر رکھا ورنہ آدھا کھانا ہم آنکھوں میں ہی لے جاتے، کھاتے کھاتے گراتے۔ ہر چیز کتنی مناسب جگہ پر رکھی۔ پھر ہم جو کچھ کھاتے ہیں اس کو کس طرح چبانے کے لیے دانت رکھے اندر، اور ان کی ہڈی کتنی مختلف رکھی، اور ان کا سائز کس طرح رکھا، اور ان کو کس طرح جوڑا اور کتنا گہرا بنایا۔ ایک ایک چیز کے پیچھے حکمت۔ ہاتھوں کو دیکھیے، انگلیوں کا سائز دیکھیے، پھر ان کے اندر کے جوڑ دیکھیے، پھر ان کی موومنٹ دیکھیے، ان سب چیزوں کے پیچھے حکمت ہے اس کی۔ اس کو پتا تھا کہ ہمیں کیسے ہاتھ چاہیے کہ جن سے یہ سب کام کر سکیں۔ بازوؤں کے جوڑ آپ دیکھیے، کیسے کیسے اسپرنگ ہیں گھٹنوں میں۔ اگر یہ سب کچھ آرٹیفیشلی کرنا پڑتا ہمیں تو ہمارا کیا حال ہوتا۔ گاڑیوں کی طرح روز اپنے پیچ بھی ڈھیلے پڑ جاتے، کسوانے پڑتے، ورکشاپوں میں پڑے رہتے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ہاتھ کے اندر کی سکن اور طرح ہے، باہر کی اور۔ اب یہ آپ دیکھیے کہ کس طرح سکن یہ تبدیل ہو رہی ہے نا، یعنی کوئی الگ سے پیس نہیں لگا ہوا، جوڑ نظر نہیں آتا، کس طرح ایک ہی ہاتھ ہے اور بدلتے بدلتے گھومتے گھومتے اوپر کی سکن بالکل اور طرح ہے،
ناخنوں کو بالکل اور طرح بنایا، ہونٹوں کی اسکن، زبان کی اسکن، ہر جگہ کی، مسوڑوں کی اسکن، یعنی حیرت انگیز چیز ہے. ایک ایک چیز پرفیکٹ ہے، جیسی ہونی چاہیے ویسے ہی ہے. آپ اس سے بہتر نہیں سوچ سکتے، کوئی آلٹرنیٹ نہیں لا سکتے. کوئی آج تک یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے خیال میں آنکھیں یہاں نہیں وہاں ہونی چاہیے تھی اور کان وہاں نہیں یہاں ہونے چاہیے تھے. کوئی دوسری آپشن سجیسٹ نہیں کر سکا. تو جب ہم اس کائنات کے اندر ہر چیز کے اندر اس کی حکمت دیکھتے ہیں تو بالکل اسی طرح اس کے جو احکام ہیں شریعت کے وہ بھی مکمل حکمت پر مبنی ہے، خواہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنی خواہشات سے نفس کی پیروی کی وجہ سے انکار کرتے رہتے ہیں اور مانتے نہیں، اور ہر وقت بہانے ڈھونڈتے اور حجت بازی کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا وزڈم ہے اور اس کی کیا وجہ اور اس کے پیچھے کیا حکمت. حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ دراصل اللہ کا حکم ہے اور ہمیں ماننا. اور حکم اور حکمت دونوں کا روٹ ایک ہی ہے، یعنی اس کے سارے احکام کس پہ مبنی ہے؟ حکمت پر مبنی. دیکھیے میں جس وقت تیاری کر کے یہاں آتی ہوں نا، مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ مجھ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں میں حالات حاضرہ پہ تبصرہ فرمایا کروں، کبھی میں کسی آنے والے طوفان پہ باتیں کیا کروں، کبھی دنیا کے مختلف جو ایونٹس ہو رہے ہیں ان پہ میں اپنی رائے کا اظہار کیا کروں. لگے گا تو بہت اچھا اور ہم سب بہت خوش ہوں گے، آج اس چیز کے اوپر بات ہوئی، آج اس پہ، آج اس خبر پہ تبصرہ ہوا، آج اس چیز پر. لیکن اینڈ آف دا ڈے نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کے کس علم میں اضافہ ہوگا میرے ان تبصروں سے؟ کچھ بھی نہیں. اب تک ہم یہی کچھ تو کرتے رہے ساری زندگی. خاندان والے بیٹھ کے یہی نہیں کہ روز ڈے ٹو ڈے لائف میں اچھا آج کیا ہوا، آج یہ خبر آئی، آج وہاں یہ ہو گیا، ریڈیو پہ یہ آیا، اخبار میں یہ آیا، یہی باتیں کر کر کے ہم نے زندگی گزار دی. مجھے ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ زندگی بہت تھوڑی ہے، اور ایک خاتون کی حیثیت سے بہت ڈر بھی لگتا ہے کہ ایک عورت کا جو سسٹم ہے جسم کا اور وہ سب، اس کی میموری کے اوپر اثر پڑتا ہے، اس کی صحت پہ، اس کی بہت ساری چیزوں پہ. تو مجھے تو ہر دن اتنا قیمتی لگتا ہے کہ میں کسی بھی غیر ضروری چیز میں اپنے آپ کو ڈالنا ہی نہیں چاہتی، کوئی فالتو کام کرنا ہی نہیں چاہتی، کہ جتنا وقت ہے اس میں یہ امانت ادا کر لوں، کیونکہ ابھی آپ لوگ بچے ہیں، یہ کرنے کے قابل نہیں ہوئے. جس دن آپ لوگ بہت سارے یہ سارے کرنے لگ جائیں گے تو پھر شاید مجھے بھی سکون آ جائے، لیکن ابھی تو مجھے چین نہیں آتا. تو اس لیے مجھے معاف کر دیا کیجئے کہ اگر میں کبھی شریعہ کے بل کے اوپر تبصرہ نہ کروں اور کبھی امریکہ میں آنے والے طوفان پہ تبصرہ نہ کروں، اس میں جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں ان پہ بیٹھ کے ہمدردی یہاں نہ کروں اور ان کے بارے میں کوئی بیان نہ دوں. میں کوئی پولیٹیکل لیڈر نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے کسی کی بھی ذاتی فیور چاہیے. میری زندگی کا ایک مقصد ہے اور مجھے اسی پہ فوکس کرنا ہے. اور میں آپ سے بھی یہ درخواست کروں، کیونکہ اگر آپ اپنے پہلے دور کے علماء کو دیکھیں جنہوں نے واقعی دین کی خدمت کی، وہ اتنے یکسو تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف قرآن میں کیا آتی ہے بار بار؟ حنیف، یکسو. زندگی کا ایک مشن بنائیں، مقصد رکھیں اور اس پر یکسو ہو جائیں. ادھر کیا ہوتا ہے ادھر کیا ہوتا ہے، یہ سب زندگی کا حصہ ہے. آج چیز ہوئی، لوگوں کے اندر ایکسائٹمنٹ ہوئی، کل سارے بھول جائیں گے. لیکن یہ علم سچا ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور اس کے اندر سے جو رہنمائی ہمیں روزمرہ زندگی کے لیے ملے گی وہ اسی وقت ملے گی جب ہم اس کو صحیح معنوں میں سمجھیں گے. میں بعض کا سوچتی ہوں کہ میں نے کیا آج جا کے. میں تو صرف ابھی لفظوں کی حد تک ہی رہی ہوں کہ اس کی تھوڑی سی طے آپ کو بتا دوں. اگلا مرحلہ تو طے ہی نہیں ہوا. ڈے 1 سے آپ کو ایک ہی ٹارگٹ دیا ہوا کہ اس ٹیکسٹ کے اوپر اتنا فوکس کریں کہ یہ ہمیں 100% سمجھ میں آنے لگے. اور اگر یہ سمجھ میں آ گئی انشاءاللہ تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہر مسئلے کا حل آپ کو خود بخود نظر آنے لگے گا. اور اسی چیز کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے بغیر تو گائیڈنس ہے نہیں کہیں. ٹھیک ہے نا؟ سارا دن بھی اس پہ لگے تو پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا ہے ان آیات کا. اسی لیے میں بہت زیادہ کوشچن آنسر بھی ابھی آپ کو نہیں موقع دیتی، کیونکہ بہت سی چیزیں خود قرآن ہی کور کر دے گا. اگر آپ پیشنٹلی اپنے سبق کے اوپر فوکس کریں تو بہت سے آپ کے سوالوں کے جواب وقت کے ساتھ ساتھ ملتے چلے جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ علم کے لیے صبر بھی ضروری ہوتا ہے. تو خلاصہ کیا ہوا آیت کا کہ عیسیٰ علیہ السلام باوجود اس کے کہ وہ اللہ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے، لیکن فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو دے رہے ہیں. اچھا، ہم کیا سمجھتے ہیں عام طور پر کہ چونکہ ہم فلاں پیغمبر کی امت میں سے ہیں لہٰذا کیا ہوگا، وہ ہمیں چھڑا لیں گے، وہ اللہ کے آگے زور کریں گے، ہمارے حق میں جھگڑیں گے.
شفاعت کا عام طور پہ ہم معنی یہی سمجھتے ہیں نا، تو وہ جھگڑا نہیں ہے اصل میں، وہ تو ایک آنر ہے. اور ہر پیغمبر یہی کہے گا کہ جو تیرا فیصلہ وہ ہم سب کو منظور، تو چاہے ان کو معاف کر دے اور تو چاہے تو ان کو سزا دے. اور اگر کوئی پیغمبر شفاعت بھی کرے گا اللہ کے اذن کے ساتھ، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ آپ آئیے اور شفاعت کیجئے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کے لیے شفاعت کریں گے. اور پھر اس کے بعد بھی معاملہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. وہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو سزا دے. اس کے بارے میں ایک حدیث میں بھی آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک انت العزیز الحکیم، کہ جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو ہی زبردست ہے، حکمت والا ہے. پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رو پڑے اور عرض کی اللہم امتی، یعنی آپ کو اپنی امت کا خیال آیا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا اللہ آپ کی امت سے ایسا رحمت کو سلوک کرے گا جس سے آپ خوش ہو جائیں گے. تو جو لوگ واقعی آپ کے پیروکار ہیں اللہ تعالیٰ ان پر خاص رحمت نازل فرمائے گا. اور پھر یہ کہ ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں جب یہ سورت پڑھ رہے تھے تو اس آیت پر پہنچ کر رک گئے اور اسی کو دہراتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک. یعنی بہت شدید آیات میں سے ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں سزا کا فیصلہ کر رہے تو کون بدل سکتا ہے اس کو؟ یعنی اللہ تعالیٰ فعال لما یرید ہے، جو چاہے کرے. پھر فرمایا قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا یوم، یہ دن. کون سا دن؟ قیامت کا دن. ینفع الصادقین صدقہم، نفع دے گا، فائدہ دے گا سچوں کو ان کا سچ، سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، نفع دے گی. اور صادقین صادق کی جمع ہے، اور صادق صدق سے ہے. سچائی قول میں بھی ہوتی ہے، فعل میں بھی ہوتی ہے اور اعتقاد میں بھی ہوتی ہے. قول کی سچائی کیا ہوتی ہے؟ یعنی صدق جو ہے صرف قول کی سچائی کے لیے نہیں آتا کہ کوئی زبان سے بس سچ بولے. چلے جی بتائیے جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ اپوزٹ سے بھی پہچانا جاتا ہے نا لفظ، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. خلاف حقیقت، خلاف واقعہ بات. جھوٹ کیا ہے؟ خلاف واقعہ بات. اور سچ کیا ہوا؟ حقیقت کے مطابق بات، یعنی جیسے کوئی چیز واقع ہوئی اس کے مطابق. اچھا اعتقاد کی سچائی کیا ہے؟ کیونکہ پہلے دل کی بات کر لیتے ہیں نا. اعتقاد یعنی دل کی سچائی، یا اعتقاد کی سچائی کیا ہے؟ خالص نیت، توحید پر ایمان. کائنات کی سب سے بڑی سچائی کیا؟ اللہ تعالیٰ کا وجود کا اعتراف اور اس کو ایک ماننا. لیکن عام زبان میں دل کی سچائی کیا ہے؟ کہ انسان جو کہے وہی اس کے اندر ہو. یعنی دل اور زبان کی جو موافقت ہے، قول اور سوچ کی جو ہم آہنگی ہے، یہ اصل سچائی ہے. اگر دل میں کچھ اور اوپر سے کچھ کہہ رہے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ منافقت اور جھوٹ کہیں گے. اور پھر عمل کی سچائی کیا ہے؟ عمل اس کے مطابق ہو، جو سوچے جو کہے پھر کرے بھی وہی. قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، یعنی نہ سوچ اور قول میں تضاد ہو اور نہ پھر قول اور فعل میں تضاد ہو. تو یہ اصل میں سچائی ہے جو قیامت کے دن انسان کو فائدہ دے گی. یہ دن جس دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا علیکم بالصدق، تم پر سچائی لازم ہے. فإن الصدق یہدی الی البر، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی. فإن البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. وإیاکم والکذب، اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اور عملی مثالوں میں آپ دیکھیے تو صحابہ کرام میں خاص طور پر وہ مثال جو قرآن میں بیان ہوئی ہے سورۃ التوبہ میں،
وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور وہ 3 جو پیچھے چھوڑے گئے تھے. کیا نام تھے ان کے؟ کعب، ہلال اور مرارہ. 3 صحابی تھے جو جنگ تبوک میں حصہ نہیں لے سکے تھے محض سستی کی وجہ سے، اور کچھ منافقین بھی تھے مدینہ میں. اب منافق جھوٹے لوگ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے، مدینہ تشریف لا رہے تھے، تو راستے میں وہی نازل ہوئی، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، وہ منافق آ جائیں گے معذرتیں کرتے جب تم واپس پلٹو گے. قل لا تعتذروا، آپ صاف کہہ دینا مت معذرتیں، ایکسکیوزز مت لاؤ. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے تمہاری خبریں ہم کو دے دی ہیں، ہمیں سب پتہ چل چکا ہے. لیکن ان سب جھوٹے لوگوں کے درمیان یہ 3 سچے تھے. انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں یہ یقین ہے اگر ہم آپ سے جھوٹ بولیں گے تو اللہ اس کو کھول دے گا، اور سچ بولنے سے جو شامت آنی ہو تو آنی ہے. انہوں نے وقتی تکلیف گوارا کی لیکن سچ بولا. 50 دن تک ان سے بائیکاٹ کیا گیا، پورے مدینہ میں سے کوئی ان سے نہیں بولا، اور پھر بالآخر ان کی برات ہو گئی، معاف کر دیا گیا ان کو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو بات یہ ہے کہ قیامت کے دن جھوٹ انسان کو سب سے زیادہ نقصان دینے والی چیز ہے، چاہے وہ سوچ کے اندر ہو، چاہے وہ قول کے اندر ہو، چاہے وہ عمل کے اندر ہو. انسان نہ کہے وہ بات جو اس کو کرنی نہیں، اس کی نیت ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں، اور اگر اس کا ارادہ ہے تو پھر اس کو پورا کرے. اور اگر ارادے کے باوجود بندہ کر نہ سکے نا، تو بھی انسان کی پھر پکڑ نہیں. مثلا آپ نے کسی کام کے کرنے کا پکا ارادہ کیا، سچی نیت تھی آپ کی، لیکن موقع ہی نہیں ملا، زندگی نے ساتھ نہیں دیا مثلا، یا کوئی اور وجہ بن گئی. قیامت کے دن ایسے شخص کو کیا جزا دی جائے گی؟ اس کے اس ارادے کا پورا بدلہ دیا جائے گا، محض ارادے پر بھی پوری جزا دے دی جائے گی اس کو، کیونکہ اس کی نیت تھی. تو یہ ہے سچائی جو قیامت کے دن انسان کو فائدہ دے گی. اور اگر انسان کی نیت ہی خراب ہو، یعنی نیت ہی جھوٹی ہے، اندر ہے ہی نہیں ارادہ، صرف دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اوپر سے انسان دعوے کرتا رہے، میں یہ بھی کر دوں گا، میں وہ بھی کروں گا، میں ایسا بھی کروں گا، ویسا بھی کروں گا، اور اندر اس کے کچھ نہیں. تو یہ کیا اختلاف ہے دل اور زبان کا. تو دل اور زبان کا اختلاف جھوٹ ہوتا ہے. یہ جھوٹ انسان کو قیامت کے دن سخت نقصان دینے والا ہے. لہذا انسان جب بھی کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرے تو پکا کرے، اور جو کہے وہ کر کے دکھائے، ورنہ کہے ہی نہ، شروع ہی نہ کرے، کیونکہ محض قول نہیں فائدہ دے گا. فرمایا کہ کیا فائدہ ہوگا ان کو؟ کیا زبردست بات ہے. لہم جنات، ان کے لیے جنتیں ہیں. جنت کا لفظ جو ہے نا قرآن پاک میں 3 طرح استعمال ہوا ہے. واحد جنتن، تثنیہ جنتان، اور جمع جنات. کہیں سنگولر آتا ہے، کہیں تثنیہ آتا ہے، کہیں جمع آتا ہے. اور یہاں کیا ہے؟ جنات، بہت سی جنتیں، ایک نہیں کئی جنتیں، کیونکہ جنت میں بھی 100 درجے ہیں نا. ان کے لیے جنتیں ہیں. کن کے لیے ہیں؟ یہ سچے لوگوں کے لیے. صرف بولنا نہیں بلکہ سچے لوگ، صدیق ہونا. اور یاد رکھیے کہ صدیقیت جو ہے نبوت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ہے، صدیق ہونا، سچا ہونا. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ کیا کہا گیا قرآن پاک میں، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، سچوں کا ساتھ دو، کیونکہ سچوں کے ساتھ ہوگے تو سچے جنت میں جائیں گے، تم بھی ساتھ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ سچے لوگوں سے راضی. جنات تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. نیچے کہاں؟ درختوں کے نیچے، محلات کے نیچے، خیموں کے نیچے. خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ابدا، مزید تاکید کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ، کوئی نہیں ان کو وہاں سے نکالے گا. یہ ہے سچائی کا فائدہ. اور اس سے بڑھ کر اور کیا ملے گا؟ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا. یعنی جنت کے بعد آخری سب سے بڑی نعمت، جس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور وہ اس سے راضی ہو گئے. اللہ کا کسی بندے سے راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ بندے سے راضی ہو گیا، کیا معنی ہے اس کا؟ کہ وہ راضی ہو گئے، نہیں کیا کیا اس نے؟ اللہ بندے سے راضی ہو گیا. تو صحابہ کرام کے بارے میں بھی آتا نہیں، اللہ ان سے راضی ہے. راضی مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ خوش ہے، اور ان کے جو اعمال صالحہ تھے اس نے قبول کر لیے، وہ اس کو پسند آ گئے. آپ کس سے راضی ہوتے ہیں اور کس سے ناراضی ہوتے ہیں؟
ناراض کس سے ہوتے ہیں؟ ناراض کا لفظ بھی راضی سے ہے بیسیکلی، ساتھ نفی لگی ہوئی ہے، ناراض۔ ناراض کس سے ہوتے ہیں اور راضی کس سے ہوتے ہیں؟ یا جس سے آپ راضی ہوتے ہیں اس سے آپ کا معاملہ کیا ہوتا ہے، اور جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں اس سے کیا معاملہ ہوتا ہے، اور کیوں ایسا ہوتا ہے، علامت کیا ہوتی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ان کا جنت میں داخل کیا جانا اللہ کی رضا کی نشانی تھی، کہ اللہ ان لوگوں سے راضی، کیونکہ جس سے اللہ راضی نہ ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ راضی ہو گیا کا پہلا مطلب کیا ہے؟ کہ اس نے ان کو نعمتوں بھری جنت میں بھیج دیا، کیونکہ جس سے آپ راضی ہو اس کو آپ کیا کرتے ہیں؟ انعام دیتے ہیں نا۔ تو جنت انعام ہے، حق نہیں ہے کسی کا، انعام۔ تو وہ ان کو انعام ملا، یہ انعام اللہ کے راضی ہونے کی دلیل ہے کہ ان کے اعمال قبول ہوئے اور ان کو وہاں موقع ملا۔ اور پھر دنیاوی اعتبار سے کسی پر اللہ کی رضا کی کیا علامت ہوتی ہے؟ یہ تو آخرت کی علامت ہے نا، کیونکہ بعض لوگوں پر اگر دنیا میں کوئی پریشانی آئے، تکلیف آئے، تو لوگ عموماً کیا سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید اللہ اس سے ناراض ہے۔ اپنے لیے تو سوچنا چاہیے، لیکن دوسروں کے اوپر ایسی ججمنٹ نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اگر اللہ کی رضا کی صرف یہی علامت ہو کہ کسی پہ دنیا وسیع ہو جائے، تو پھر تو صحابہ کرام کے پاس سب سے زیادہ دنیا ہونی چاہیے تھی۔ نیکی کی توفیق ملنا جو ہے، نیک کام کرنے کی توفیق ملنا، موقع ملنا، ماحول ملنا، راستہ ملنا، یہ اللہ کی رضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ کرنے کی توفیق دے دے۔ ورنہ تو بہت سے لوگ اذان سنتے ہیں اور سن کے ٹس سے مس نہیں ہوتے، اٹھتے ہی نہیں۔ اللہ ان سے راضی ہے؟ تو انسان کو فکر کرنی چاہیے کہ جو کام جس وقت کرنا چاہیے اگر وہ کرنے کو اس کا دل نہیں مانتا یا وہ کرتا نہیں، تو یہ رضامندی کی بات نہیں۔ اللہ کی رضامندی ظاہر ہوتی ہے دنیا میں کسی انسان کو اللہ کی طرف بڑھنے کے مواقع میسر آ جائیں، ایسے دوست مل جائیں، ایسا ماحول مل جائے، ایسا علم مل جائے، ایسی دین کی سمجھ مل جائے۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دینے لگتا ہے، اس کو سمجھ آنے لگتی ہیں باتیں، عقل رشد یعنی رشد اس کی کام کرنے لگتی ہے، وہ آخرت کو دنیا پہ ترجیح دینے لگتا ہے۔ وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ اس سے راضی ہو گئے، وہ بھی اللہ سے راضی۔ وہ کیوں اللہ سے راضی؟ ایک تو عام معنی میں کہ وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوتے ہیں، وہ اللہ پہ راضی ہیں، یا رب جو تو نے ہمیں دیا ہم اس پہ راضی ہیں۔ اب آپ خود سوچ لیجئے ہم کتنے راضی ہیں اللہ کے فیصلوں پہ، یا ہم پھر ہر وقت شکوہ کرتے رہتے ہیں ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا، کسی تقدیر کے فیصلے پہ راضی نہیں، میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، مجھ پر ہی یہ مشکل کیوں آئی، مجھے یہ کیوں نہیں ملا، مجھے وہ کیوں نہیں ملا۔ کیا یہ اللہ سے راضی ہونا ہے؟ یہ رویہ اللہ سے راضی ہونے کا رویہ ہے؟ نہیں۔ تو جو لوگ اللہ سے ناراض رہیں، اللہ سے ناراض ہونا کیا ہے؟ شکوے کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہوتے رہنا، غمگین رہنا۔ ٹھیک ہے کہ غم آتا ہے انسان پر، لیکن انسان پھر اللہ پہ توکل کر کے فوراً اس سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے کہ یا رب تیرا فیصلہ مجھے قبول ہے، اگر میری قسمت میں یہی لکھا تھا تو میں تجھ سے خیر بھلائی مانگتی ہوں، اس شر کو بھی میرے لیے تو خیر میں بدل سکتا ہے، لیکن میں تجھ سے ناراض نہیں۔ تو جو اللہ سے راضی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ مطمئن لوگ ہوتے ہیں، قناعت والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک خاص قسم کا سکون ہوتا ہے جو پھر چہروں سے بھی جھلک پڑتا ہے، ان کے رویے اور ان کے زندگی کے معاملات اور ان سب چیزوں سے بھی۔ اور اگر بندہ اللہ سے راضی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ کانسٹنٹ ٹارچر اس کے اندر، بے چینی، ہر چیز پر اعتراض، یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا، وہاں طوفان کیوں آ گیا، یہاں یہ کیوں ہو گیا، وہ فلانا مر کیوں گیا، اور فلاں کو یہ کیوں مل گیا اور مجھے کیوں نہیں ملا۔ اس طرح کی سوچیں جو ہیں یہ اللہ سے ناراضگی کی علامت ہیں، اور جو اللہ سے ناراض ہوں پھر اللہ ان سے کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ اور کیا علامت ہوتی ہے؟ بیسیکلی دل کے اندر اطمینان اور نیکی کر کے جو خوشی آتی ہے نا، یا اللہ کے فیصلوں کو قبول کر کے جو خوشی آتی ہے، سکون قلب آتا ہے۔ یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ ان کو کوئی نعمت ملے تو پھول اٹھتے ہیں، فخر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور تکلیف آئے تو مایوس ہونے لگتے ہیں۔ یہ رضامندی کی علامتیں نہیں۔ بندہ مومن کیسے ہوتا ہے؟ خوشی ملے
تو بھی شکر ادا کرتا ہے، تکلیف آئے تو صبر کرتا ہے، اور دونوں حالتوں میں اللہ سے راضی رہتا ہے. تو جو اللہ سے راضی رہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم. اس رضا کا پانا اصل میں سب سے بڑی کامیابی. ورضوان اللہ اکبر. اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے. ہم سب سے بڑی چیز کس کو سمجھتے ہیں؟ دنیاوی رونقیں، مال، عزت، جاہ. تو درہم و دینار کا یا مال و دولت کا زیادہ ہونا اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں. یا کوئی شخص زیادہ پا کے بھی راضی نہیں ہو سکتا. دیکھیں نا، جس شخص کے اندر ہرس اور لالچ ہو اس کو کہیں چین آ سکتا ہے، کہیں بھی راضی ہو سکتا ہے، وہ کہیں بھی راضی نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک ٹیسٹ ہے ہم سب کا. ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کا حساب خود کر سکتا ہے کہ وہ دل کی کس کیفیت پر ہے، اس کے اندر رضامندی اور تسلیم کی کیا کیفیت ہے. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ سچے لوگوں سے اللہ راضی ہوتا ہے. اللہ کس سے راضی ہوتا ہے؟ سچے لوگوں سے، جو اپنی نیت میں بھی خالص ہوں اور اپنے عمل میں بھی سچے ہوں اور اللہ کی قضاء و قدر پر بھی راضی ہوں. اور جھوٹ جو ہے وہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی چیز ہے، خواہ وہ جھوٹے وعدے ہوں یا جھوٹی باتیں ہوں یا مبالغہ رائی پہ آمیز باتیں ہوں یا قول و فعل کا تضاد ہو. یہ سب چیزیں اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں. جو چیز جیسی ہے اسے ویسا ہی بیان کرنا چاہیے اور اتنا ہی بیان کرنا چاہیے، بڑھا چڑھا کے بات نہیں کرنی چاہیے. پھر فرمایا للہ ملک السماوات والارض. اللہ کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت. وما فیہن، اور جو ان کے اندر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے اور صرف وہی مالک، ملکیت صرف اس کی. اس لیے پہلے آیا للہ، جار مجرور جو پہلے آیا ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ اس کا مالک. اور آسمان کتنے؟ 7 آسمان، 7 سماوات طباقا. وہ سارے آسمان اسی کے ہیں اور زمین بھی اسی کی ہے. وما فیہن، اور جو ان کے بیچ میں ہے، کوئی چیز ہو یا انسان ہو، حجر ہو، پتھر ہو، جو کچھ سب کا مالک وہی. جن و انس، ستارے، سیارے، کچھ بھی، بادل، پہاڑ، ہر چیز، چھوٹی مخلوق، بڑی مخلوق، سب کا سب. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر جو چاہے کرے. اور خلاصہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام جن کو لوگ الہ مانتے ہیں وہ الہ نہیں ہے، وہ مالک نہیں ہے. اور اگر وہ مالک نہیں ہے تو پھر الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ سورۃ المائدہ. انشاءاللہ میں اس سورت کا خلاصہ آپ سے بیان کروں گی کہ ساری سورت میں ہم نے کیا پڑھا تاکہ یاد دہانی ہو جائے. سورۃ المائدہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ترتیب کے اعتبار سے 5ویں نمبر پر ہے. الفاتحہ، البقرہ، آل عمران، النساء اور المائدہ. البقرہ میں جو بنیادی مضمون تھا وہ یہ تھا کہ انسان بحیثیت انسان کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری کیا ہے، جو قصہ آدم سے پتہ چلتی ہے. اور خاص طور پر جو پوری تھیم کے اندر ایک مضمون ملتا ہے وہ یہ امت وسط کی حیثیت سے ہم مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے. سورۃ آل عمران میں مضمون ثبات اور استقامت تھا. کسی بھی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اس کا شعور ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر استقامت بھی ہو. اس کے بعد سورۃ النساء جس میں عدل اور رحمت اور شفقت اور انسانی تعلقات کی باہم درستگی کی بات تھی. اور پھر اس کے بعد سورۃ المائدہ. اگر دیکھا جائے تو سورۃ المائدہ پچھلی تمام صورتوں کا ایک طرح سے خلاصہ بھی بنتی ہے. یعنی وہ سارے مضامین جو پچھلی صورتوں میں بیان ہوئے وہ حتمی طور پر اس میں اپنی واضح شکل میں نظر آتے ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نزول کے اعتبار سے سورۃ المائدہ سب سے آخری سورت ہے اور اس کا کوئی حکم بھی منسوخ نہیں. تو جو کچھ اس سے پہلے کہا گیا، ذہن جس چیز پر تیار کیا گیا، وہ بالآخر سورۃ المائدہ میں حتمی طور پہ کہہ دیا گیا. اس میں آپ ایک چھوٹی سی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے سورۃ البقرہ میں اہل کتاب کی کچھ یعنی غلطیوں کا ذکر تھا اور ان پر تبصرہ کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے. پھر اسی طرح سورۃ آل عمران میں ہم دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب سے مباہلہ کیا گیا، مناقشہ کیا گیا
ان کو پیغام پہنچایا گیا. سورۃ النساء میں ان کی مزید کچھ غلطیوں کو بیان کیا گیا، ان کے غلو وغیرہ کا ذکر ہوا. لیکن سورۃ المائدہ میں شدید قسم کا انکار کیا گیا ان کی غلطیوں پر. مثلاً آپ پہلے پارے میں بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو الوہیت ہے اس کی تردید ہوئی، لیکن جس طرح چھٹے پارے کے اندر یا سورۃ المائدہ کے اندر شدید قسم کی تردید ہے. لقد کفر الذین قالوا، یہ شدید انداز آپ کو پہلے نہیں ملے گا. پہلے محض پہچان کرائے گی کہ یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، پھر ان کو دعوت دی گئی کہ اصلاح کریں. لیکن سورۃ المائدہ میں ایک طرح سے سختی سے تردید کر دی گئی کہ نو کمپرومائز، جو غلط بات ہے وہ غلط بات ہے اور جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. اور پھر بار بار یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کیا گیا. اور جیسے کہ آپ کو یاد ہو کہ شروع میں نے بتایا تھا کہ سورۃ المائدہ حلال و حرام پر مبنی سورت ہے، یعنی اس میں زیادہ تر احکام حلال و حرام کے بارے میں. اور جیسا کہا جاتا ہے کہ سورۃ النور عورتوں کو لازمی پڑھانی چاہیے، اس طرح سورۃ المائدہ مردوں کو لازماً پڑھنی چاہیے اور پڑھانی چاہیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ المائدہ میں یعنی حلال اور حرام کو بہت کھول کھول کے واضح طور پر بیان کر دیا گیا. سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس میں مردار اور خون اور خنزیر اور خمر وغیرہ کی ناپسندیدگی کے بارے میں، حرمت کے بارے میں کچھ باتیں تھیں. لیکن آپ دیکھا جیسے خمر کا حکم وہاں بھی موجود تھا البقرہ میں بھی، تو یہاں آ کر فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ شدید انداز ملتا ہے. یعنی یہ بات اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ وہ سارے احکامات جو پچھلی سب صورتوں میں وقتاً فوقتاً بیان ہوئے اور مختلف خرابیوں کو ہائی لائٹ کیا گیا، یہاں آ کر ان کی شدت سے تردید کر دی گئی، سٹیمپ لگا دی گئی. الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو چکا ہے. اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہی دین تمہارے لیے اب پسندیدہ ہے. چونکہ یہ سورۃ الحلال والحرام ہے، یعنی اس میں حلال اور حرام کو بہت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف چیزوں میں جیسے کھانے پینے کے بارے میں حلال و حرام کے قاعدے پتہ چلتے ہیں. اسی طرح شادی بیاہ کے معاملے میں یعنی خاندانی زندگی میں جو چیزیں جائز اور ناجائز ہیں. پھر اس طرح قسم اور کفارے کے بارے میں آپ نے پڑھا. عبادات میں وضو اور تیمم وغیرہ کے بارے میں، پاک اور ناپاک یعنی حدث وغیرہ کے بارے میں. پھر فیصلوں، گواہیوں اور عدل کو قائم کرنے کے بارے میں بھی یعنی تاکید کی گئی. کہا گیا کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی. پھر دیگر ادیان کے ماننے والوں کے ساتھ کیسے تعلقات ہونے چاہیے، ان کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے. تو یوں لگتا ہے کہ جیسے شریعت کی تکمیلی صورت اس صورت میں نظر آتی، شریعت کی ایک تکمیلی شکل نظر آتی. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں شریعت دی ہے، اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے، جیسے کہ پہلے بھی بات ہوئی کہ یہ حکمت پر مبنی ہے. کس پر مبنی؟ حکمت پر. اگر کسی چیز کو حلال کیا تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے، اور اگر کسی چیز کو حرام قرار دیا تو اس کے پیچھے حکمت ہے. جو جائز ہے، جو ناجائز ہے، جو واضح حدود اور لکیریں کھینچی گئی اور فرق واضح بتا دیا کہ اس کے پیچھے کچھ حکمتیں، کچھ مقاصد ہیں. تو عام طور پر جو شریعت کے مقاصد ہیں وہ 5 بیان کیے جاتے ہیں. مقاصد شریعت 5 ہیں، یعنی شریعت بھیجے جانے کے پیچھے جو حکمتیں ہیں وہ 5 قسم کی ہیں. نمبر 1 دین کی حفاظت، نمبر 2 جان کی حفاظت، نمبر 3 عقل کی حفاظت، نمبر 4 عزت کی حفاظت، نمبر 5 مال کی حفاظت. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمارے لیے بھیجے ہیں ان کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے کہ کیا کیا چیز ہماری محفوظ ہو، یا دین پہ چلنے کی ضرورت کیوں ہے کہ انسان کی مختلف چیزوں کی حفاظت ہو. اب ایک انسان کی زندگی میں کیا کیا اہم ہوتا ہے؟ اس کی جان اہم ہوتی ہے، اس کی عزت اہم ہوتی ہے، اس کا مال اہم ہوتا ہے، اس کا دین اہم ہوتا ہے، اور اس کی عقل. ان 5 چیزوں کے بغیر آپ دیکھیں گے کہ زندگی ادھوری ہے. مثلا اگر کسی کی جان ہی نہیں تو کیا زندگی ہے؟ اگر کسی کے پاس جان ہے لیکن مال نہیں تو زندگی کیسے قائم رہے گی؟ کیونکہ مال کو اللہ نے زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا. پھر اسی طرح اگر مال بھی ہے لیکن عقل ہی کوئی نہیں تو لا تؤتوا السفہاء اموالکم، ان کو مال بھی نہیں دے سکتے. تو عقل کے بغیر
کیا زندگی ہے. عقل نہ ہو تو انسان سب کچھ مینج ہی نہیں کر سکتا. پھر اسی طرح عزت بھی بہت ضروری ہے اور عزت کی حفاظت بھی ضروری ہے. پھر اسی طرح دین کی حفاظت، کیونکہ دین کے بغیر بھی زندگی کچھ زندگی نہیں. انسان دین کے بغیر نرا حیوان ہے. جیسے حیوان ہوتا ہے نا، حیوان جیسے جانور ہوتے ہیں، تو ان کی زندگی کا ایک مقصد کیا ہوتا ہے؟ کھانا پینا، بچے پیدا کرنا اور گھومنا پھرنا. تو انسان کو حیوانی سطح پر نہیں رہنا. دین ہمیں بتاتا ہے کہ اس کو کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. ایک ڈسپلنڈ لائف ہوتی ہے. اگر انسان کی زندگی بھی صرف اتنی ہو کہ وہ اس کی ساری سوچ اور اس کی اعلیٰ صلاحیتیں صرف کھانے پکانے میں لگ جائیں، یا کھانے میں، یا اس کے ذائقے میں، یا اعلیٰ ترین صلاحیتیں جو ہیں وہ محض شادی بیاہ کی سوچ اور اس کی تیاریاں اور اس کو زندگی میں ایک اعلیٰ مقام دے کے اور ساری انرجیز جو ہیں وہ اس کے پیچھے لگا دی جائیں. یا پھر یہ ہے کہ انسان اپنے کام کرے اور کام کے بعد سیر و تفریح کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھے. تو یہ کیا زندگی؟ جانور یہ تینوں کام کرتے ہیں. صبح اٹھتے ہی کس کی تلاش میں نکلتے ہیں؟ کھانے پینے. اگر سویرے اٹھ کے آپ صرف کمائی کی تلاش میں گھر سے نکل جائیں اور نہ نماز پڑھے اور نہ کسی اور چیز کی فکر تھی، یہ زندگی کیا زندگی؟ جیسے گھونسلوں سے پرندے نکل کے دانا دن کا تلاش کرنے لگے. اگر کچھ لوگوں کی زندگی صرف یہی ہے کہ وہ گھروں سے گاڑیاں نکال کے صرف اپنے کام پہ جانے کو زندگی کا اعلیٰ ترین مقصد سمجھتے ہیں، تو یہ کوئی اعلیٰ ترین مقصد نہیں ہے. یہ ضرورت ضرور ہے لیکن اعلیٰ ترین مقاصد نہیں. اس سے پہلے اس رب کا بھی کچھ حق ہے کہ اس کے لیے بھی آپ جلدی اٹھو. اب دیکھیں کہ جاب کے لیے تو ہم سویرے سویرے اٹھ جاتے ہیں، لیکن اگر چھٹی ہو تو ہم نماز کے لیے بھی نہ اٹھیں تو یہ کیا زندگی؟ یا وہ صبح کا وقت سوتے گزار دیں تو یہ تو کوئی زندگی نہیں. پھر آپ دیکھیں کہ پرندے اڑتے رہتے ہیں، ادھر سیر و تفریح کر ادھر کر. اور اگر ہماری زندگی کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم پہلے کمائی کر لیں، پھر پیسے بچا لیں، پھر اس کے بعد ہالیڈیز پہ چلے جائیں اور گھوم پھر کے سیر و تفریح کر کے آ جائیں، تو یہ کوئی زندگی کا مقصد ہے؟ صرف لگژری کا حصول تو زندگی کا مقصد نہیں ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ پارٹنر کی تلاش اور شادی اور بس اسی کے پیچھے انسان کی سوچ اور دل میں ہر وقت وہی چیزیں گھومتی رہیں. یا پھر یہ کہ بچے پیدا ہو جائیں تو صرف انہی کی فکریں لگے رہیں اور انہی کے غم لگے رہیں اور اس سے کوئی اور آگے اعلیٰ چیز جو بھول ہی رہے. تو یہ حیوانی سطح پہ زندگی گزارنا ہے. شریعت ہمیں اس سے اوپر اٹھانا چاہتی ہے اور اس میں اللہ کا حق بھی اور بندوں کے لیے جینا بھی، دونوں چیزیں شامل ہیں، اور اس میں کچھ چیزوں کی حفاظت. اب آپ دیکھیے کہ سورۃ المائدہ میں یہ سارے مقاصد پورے ہوتے نظر آتے ہیں مختلف احکام میں، کہ کس طرح دین کی حفاظت کی گئی. الیوم اکملت لکم دینکم. اور پھر وہ آیت آتی ہے نا جس میں آتا ہے کہ جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا اللہ پھر کچھ اور لوگوں کو لے آئے گا. من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. تو یہ دین کی حفاظت کی گئی ہے. یعنی ایک طرف بتایا گیا کہ میں نے دین مکمل کر دیا تمہارا، تمہیں بہترین دین دیا، اس کو سنبھالو، یہ امانت ہے تمہارے پاس. اور دوسری طرف اگر تم نہیں سنبھالتے اور منہ موڑ جاتے ہو تو جاؤ تم، اللہ اور لوگ لے آئے گا. بہت شدید انداز ہے اس میں بھی، ایک طرح سے چیلنج کیا گیا، ڈانٹ ہے سخت قسم کی. یہ بالکل ایسے جیسے کسی کو پکڑو، نہیں پکڑتے اوکے جاؤ کسی اور کو دے دیں گے، کوئی اور اٹھا لے گا، کرتے ہو تو کرو نہیں تو کوئی اور کر لے گا. یہ ڈانٹ کا جملہ ہوتا ہے نا. پھر یہ ہے کہ جان کی حفاظت. تو جان کی حفاظت میں من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. پھر اس کے بعد عقل کی حفاظت. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اور پھر شیطان کیا چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں میں عداوت پیدا کرے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے. یعنی نشے کی حالت میں تمہاری عقل ماری جاتی ہے تو تم اللہ کے ذکر کے قریب بھی نہیں آ سکتے. تو یہ عقل کی حفاظت ہے. نہیں اگر ہمیں شراب سے روکا گیا تو کس لیے؟ کہ ہمارے دین کی اور عقل کی حفاظت اللہ کو مطلوب تھی. پھر اس کے بعد عزت کی حفاظت. محسنین غیر مسافحین. نکاح کا مقصد کیا ہے؟ عزت و عصمت کی حفاظت. کہ انسان حیوانی سطح پر یہ شہوانی تعلقات قائم نہ کرے بلکہ ایک اخلاق اور ضابطے کے تحت کرے. یعنی اپنی مسلمان عورتیں تو مسلمان، اگر اہل کتاب عورتوں کے ساتھ بھی ایسا کوئی تعلق قائم کرنا ہے تو وہ محض فرینڈشپ کا تعلق نہیں بلکہ محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان. نہ چھپی دوستی اور نہ ہی محض عیاشی اور نہ ہی صرف وقت پاس کرنا، بلکہ اگر کوئی ایسا تعلق ہے تو اسے باقاعدہ نکاح کے دائرے میں لا کے فرائض اپنے پورے کرو، ذمہ داری ادا کرو.
اور پھر مال کی حفاظت، اسی لیے کیا کہا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹ دو، مال کی حفاظت کرائی گئی۔ تو یہ 5 مقاصد جو ہیں شریعت کے وہ اس صورت میں پورے ہوتے نظر آتے ہیں، اور اس لحاظ سے یہ ایک بہت مکمل اور جامع صورت ہے جس میں حلال و حرام کا ذکر ہے۔ اور پھر باقی آپ دیکھتے ہیں، اگر ایک خلاصے کے طور پر آپ دیکھیں صورت کو، تو سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ وعدوں کی پابندی کرو، اوفو بالعقود۔ اور عقود میں جمع کا لفظ ہے، عقد کی جمع عقود ہے، تو کس کس سے کیا ہوا عقد؟ ایک طرف اللہ سے کیے ہوئے عقود اور دوسری طرف بندے سے کیے ہوئے، بندوں سے کیے ہوئے وعدے بھی نبھاؤ اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے بھی نبھاؤ۔ اور پھر اس کے بعد لا تحلوا شعائر اللہ، اور پھر جسمانی پاکیزگی کی، وضو اور تیمم وغیرہ کی بات، پھر عدل و انصاف کی بات، اعدلوا هو اقرب للتقوی، پھر اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں، اذکروا نعمت اللہ علیکم، پھر جہاد کی بات، وجاہدوا فی سبیلہ، اور یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ پھر اسی طرح لا تحرموا طیبات ما احل اللہ، اگر حرام کو حلال نہیں کر سکتے تو حلال کو بھی حرام کرنے کی تم کو اجازت نہیں۔ پھر سوالوں کی کثرت جو ہے اس سے منع کیا گیا، اور 2 واقعات بھی ہیں اس میں، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور بنی اسرائیل کا واقعہ، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بھی بیان کیا گیا۔ تو یہ بھی اسی کانٹیکسٹ میں کس طرح 2 مختلف رویے سامنے آتے ہیں۔ اور اوورآل جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ اختتام جو صورت کا ہوتا ہے وہ بہت زبردست انداز میں ہوتا ہے۔ ایک میسج دیا، شروع میں کہا وعدے پورے کرو، آخر میں کہا سچائی فائدہ دے گی، یعنی جو کمٹمنٹ کی ہے اس کو نبھاؤ۔ اوفو بالعقود کا معنی کیا ہے؟ کمٹمنٹس نبھاؤ، اور کمٹمنٹ نبھانا کیا ہے؟ سچا ہونا، سچے لوگ ہی ایسا کر سکتے ہیں۔ اور سچائی کا فائدہ بتا دیا گیا۔ یوں لگتا نہیں ساتھ کو پڑھ کے، عام زبان میں اگر بولیں کہ قیامت کے دن اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ سچائی کام آ گئی، عہد کا سچا ہونا اور اللہ کے ساتھ کیے اور بندوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے نبھانا، یہی کام آئے گا، اسی کا فائدہ ہوگا۔ اوفو بالعقود۔ تو یہ تھی آپ کی الحمدللہ سورۃ المائدہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔